السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ امیر باپ غریب باپ پارٹ 5 کتاب کا 5واں حصہ۔ کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے سطح نظر کو وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً لوگ بے خبری میں اس پندے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں اور مائک بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ وہ ظالم دکھائی دیتا تھا، تاہم وہ کچھ انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کچھ دیکھنے کے بعد قابل ہو جائے جو وہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے امیر ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا دل زور سے نہیں دھڑکا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، اگرچہ میرا دل زور سے دھڑکا ضرور تھا۔ شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آیا تھی۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دماغ میں ہیجان برپا تھا۔ اسے قبول کر لو۔ جو میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہ تھا، پھر بھی میں نے کچھ نہ بولا۔ اوکے، $2 فی گھنٹہ۔ میرے 9 سال کے دل اور دماغ پھٹنے کے قریب تھے۔ بہرحال یہ 1956 تھا اور $2 فی گھنٹہ کی آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپیہ کمانا آسان نہ تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا۔ میں اس سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائیسیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے دستانے لے سکتا تھا اور لامحالہ میرے دوست میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر مجھے رشک کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جیمی اور اس کے دوست پھر کبھی بھی غریبی کا طعنہ نہ دے سکتے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا تھا کہ میرے دماغ کا کوئی فیوز خراب ہو گیا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ میں $2 فی گھنٹے کی یہ ملازمت چاہتا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھ سے بہہ رہی تھی۔ آئس کریم کے اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔ نیچے فرش پرونیلا چاکلیٹ گری ہوئی تھی جس کے گرد چونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ امیر ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں آزما رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے جذبات کا ایک حصہ ایسا تھا جو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کی روح میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی۔ اسے خریدا جا سکتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر دی روح میں ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے اور قوت ارادی سے بھرپور، جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر اس نے یہ تجربہ دہرایا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ ملازمت کے لیے کسی شخص کا انٹرویو کرتا تو وہ اسے پوری طرح آزماتا۔ چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک میرے اندر ایک مہیب خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ یہ پیشکش مضحکہ خیز حد تک بڑی تھی۔ 1956 میں چھوٹے تو کجا بڑے بھی کم ہی $5 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ سکون نے لے لی۔ آہستگی سے بائیں طرف رخ موڑ کر میں نے مائک کو دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا ساکت ہو چکا تھا، اور وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہ تھی غالب آ گیا۔ روپیہ کے بارے میں ایک سکون اور یقین میرے دماغ اور میری روح میں سرایت کر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مائک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ٹھیک ہے، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے
اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ کا بسیرا ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف ہمیں محنت کرنے پر اکساتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہمیں تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے تو لالچ اور خواہشات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دولت سے ہم کیا کچھ خرید سکتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کیسا سلسلہ؟ میں نے پوچھا۔ صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا، واجبات ادا کرنا، دوسرے دن پھر صبح اٹھنا، کام پر جانے کا سلسلہ۔ ان کی زندگیاں دو بڑے خواہشات کے زیر اثر ہوتی ہے، لالچ اور خوف۔ اگر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں، مگر سرکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اسے میں ریٹ ریس یا چوہے کی دوڑ کا نام دیتا ہوں۔ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ یقیناً، امیر ڈیڈ نے آہستگی سے کہا، مگر بہت کم لوگوں کو اس بارے میں علم ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ مائک نے پوچھا۔ وہی راستہ جس کی مجھے کوئی امید ہے کہ کام کے دوران تم لڑکے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہاری تنخواہ روک دی۔ تھوڑا اشارہ ہی دے، مائک نے کہا۔ ہم سخت محنت سے اور وہ بھی کسی معاوضے کے بغیر تنگ آ چکے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلی بات ہے کہ سچ بولو، امیر ڈیڈ نے کہا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو، امیر باپ نے جواب دیا۔ کس بارے میں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ امیر ڈیڈ نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ تم دوسروں کو یہ بات بتلاؤ، بس اپنے تک محدود رکھو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس باغ میں موجود لوگ یا تمہارے ملازمین اور مسز مارٹن ایسا نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، امیر ڈیڈ نے کہا۔ اس کے بجائے انہیں اس کا زیادہ ڈر ہے کہ پیسوں کے بغیر وہ کیا کریں گے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس ڈر کا سامنا کرنے پر آمادہ ہو اور سوچے کہ وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ رد عمل عقل سے مبرا اور خالصتاً جذباتی ہوتا ہے، پھر ہمارے سروں کو انگلی سے ٹوکتے ہوئے بولا، اور پھر چند ڈالر ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر خوشی، خواہش اور لالچ کے جذبات ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور وہ دوبارہ بجائے سوچنے کے رد عمل کرتے ہیں۔ یعنی وہ عقل کو بروئے کار لانے کے بجائے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ مائک نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، امیر ڈیڈ گویا ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سچ بتلائے، وہ سوچنے کے بجائے احساس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ کام پر جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ روپیہ ان کے ڈر خوف کو دور کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ڈر پھر بھی ان کے سروں پر راجمان رہتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ کام پر جاتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ پیسہ ان کے ڈر کا مداور کرے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈر کی وجہ سے کام کے شکنجے نے انہیں اپنی آغوش میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ پیسہ کمانے، کام کرنے، پیسہ کمانے، کام کرنے کے اس تسلسل میں محض اس لیے گرفتار رہتے ہیں کہ ڈر سے چھٹکارا ہو، مگر ہر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ڈر بھی ان کے ہمراہ اٹھ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ڈر کی وجہ سے راتوں کو جاگتے ہیں اور بےکلی اور پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی کام پر روانہ ہو جاتے ہیں کہ تنخواہ کا چیک وصول ہوتے ہی انہیں اس خوف سے رہائی مل جائے گی جو اندر ہی اندر ان کی روحوں کو چاٹ رہا ہے۔ پیسہ ان کے زور و شب پر حکمران ہے، اور وہ اس سچ کا اظہار نہیں کرتے۔ پیسہ ان کے جذبات پر غالب آ کر ان کی روحوں کو اپنے بس میں کر چکا ہے۔ امیر باپ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کہ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جانے۔ جو بھی اس نے کہا، میں نے اور مائک نے توجہ سے سنا، اگرچہ اس کا مفہوم ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ بڑوں کو کام پر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی تھی۔
یہ اچھا نہ لگتا اور وہ بھی زیادہ خوش دکھائی نہ دیتے تھے، مگر اس کے باوجود تواتر سے روزانہ صبح کام پر جاتے۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ اس گفتگو کا بیشتر حصہ ہم جذب کر چکے تو امیر باپ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس پندے سے بچو، یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ دولت مند نہ بنو کیونکہ دولت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، دولت اس مسئلے کا حل نہیں۔ اب دوسرے جذبے کے بارے میں بات کریں جو خواہش ہے، کچھ اسے لالچ کا نام دیتے ہیں، مگر میں اسے خواہش کہہ کر بلاتا ہوں۔ خواہش کرنا ایک طبیعی جذبہ ہے، کسی زیادہ خوبصورت شے کی خواہش جو بہتر ہو یا زیادہ دل خوش کن اور پسندیدہ ہو، بری نہیں، چنانچہ لوگ خواہش کی بدولت بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں پیسے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکے، مگر خوشی جو اسے خریداری سے حاصل ہوتی ہے اس کا وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی زیادہ خوشی، آسائش، آرام طلبی اور حفاظت کے حصول کے لیے انہیں مزید سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس آس پر کام کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ان بے کل روحوں کو قرار فراہم کرے گا جنہیں خوف اور خواہش کے عنصر نے پریشان کر رکھا ہے، مگر دولت یہ نہیں کرتی۔ کیا امیر آدمی بھی؟ مائک نے پوچھا۔ امیر لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، امیر باپ نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے دولت مند اس لیے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ خواہشات کے تسلط میں ہوتے ہیں، مگر خوف کا عنصر انہیں زیادہ کمائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کے حصول کے بعد وہ پیسے کی کامیابی کے ڈر سے رہائی پا لیں گے، یعنی غربت کے خوف سے۔ چنانچہ وہ ڈھیر و دولت جمع کرتے ہیں، مگر خوف اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ پہلے کی نسبت عروج پذیر ہوتا ہے۔ اب انہیں اسے کھونے کا اندیشہ ستاتا ہے۔ میرے چند دوست امیر ہونے کے باوجود دن رات کام پر جٹے رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں پھر بھی خوف زدہ ہے، حالانکہ جب وہ غریب تھے تو آرام کی نیند سوتے تھے۔ انہیں یہ تمام مال و دولت کھونے کا خوف ہلکان رکھتا ہے۔ جس خوف کے تحت انہوں نے دولت اکٹھی کی وہ آگے سے زیادہ ہو گیا۔ ان کی روح کا نہ تو توا اور ضرورت مند حصہ پہلے سے زیادہ شدت سے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ وہ بڑا گھر، کاریں، اونچی سماجی حیثیت جو پیسے کی بدولت انہیں دستیاب ہے، وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بعض تو اس معاملے میں اتنے جذباتی ہو جاتے کہ نفسیاتی مرض انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ دولت مند دکھائی بھی دیتے ہیں، تو کیا غریب آدمی زیادہ خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرا یہ خیال نہیں، دولت مند باپ نے جواب دیا۔ پیسے سے بے اعتنائی اتنی ہی ضرر رساں ہے جتنی اس سے محبت۔ ٹھیک اس وقت علاقے کا ایک آوارہ گرد ہماری میز کے پاس سے گزرا اور خالی ڈبوں کو پولا پالی کرنے لگا۔ ہم تینوں اسے نہایت انہماک سے دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے ہم شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ امیر ڈیڈ نے جیب میں سے $1 کا ایک نوٹ نکال کر بوڑھے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوری طور پر ہماری طرف لپکا، نوٹ کو اچکا، امیر باپ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں وہاں سے رخصت ہوا۔ وہ میرے بہت سے ملازمین میں سے زیادہ مختلف نہیں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں روپے سے دلچسپی نہیں، اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ سچ سے اجتناب ہے۔ اگر انہیں
پیسے سے دلچسپی نہیں تو پھر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس طرح کام کرنا اسی خبت سے بڑھ کر ہے جس کے زیر اثر ایک آدمی کو دولت جمع کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ جب میں اپنے امیر ڈیڈ کی باتیں سن رہا تھا تو بار بار میرا دھیان میرے اپنے باپ کی طرف جاتا جو کہا کرتا تھا، مجھے دولت سے دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا اور پھر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کرتا، میں کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے انس ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک پیسے کے لیے کام نہ کرے جب تک ہمارے اندر سے حرص و حوص اور خوف کا شائبہ تک مٹ جائے۔ نہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ امیر ڈیڈ نے کہا، جذبات کی بدولت ہی ہم انسان ہیں۔ وہ ہمیں حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے متحرک قوت۔ اپنے جذبات کے بارے میں سچ سے کام لو اور اپنے ذہن اور احساسات کو اپنے فائدے کے لیے بروئے کار لاؤ، نقصان کے لیے نہیں۔ اوہ، مائک نے کہا، جو میں نے ابھی کہا ہے اسے بھول جاؤ۔ آنے والے دنوں میں یہ الفاظ تمہارے کام آئیں گے۔ اپنے جذبات کا ابھی تم صرف مشاہدہ کرو اور عمل مت ظاہر کرو۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ذہن کے بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ ہے، سوچنے کا کام ذہن سے لو۔ کیا اس بارے میں تم کوئی مثال دے سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، امیر باپ نے جواب دیا، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے تو اس وقت زیادہ تر جذبات اس فیصلے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیسے کی کامیابی کا خوف اس خیال کو جنم دیتا ہے، اگر پیسے کی ضرورت تو ہر شخص کو ہے کہ اس نے واجبات ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، بالکل، انہوں نے بل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ امیر ڈیڈ مسکرایا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خوف زیادہ تر ان کے لیے سوچ بچار کرتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، مائک نے کہا۔ مثال کے طور پر، امیر ڈیڈ نے کہا، جب پیسے کی کمی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑے تاکہ چند ڈالر کما کر اس خوف سے گلو خلاصی کرے، انہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا طویل دورانیے میں نوکری ہی اس سے چھٹکارے پانے کا بہترین ذریعہ ہے؟ میرے خیال میں جواب ہوگا نہیں، خاص طور پر جب تم اس شخص کی زندگی پر نگاہ کرو۔ نوکری ایک لمبے مسئلے کا مختصر حل ہے۔ مگر میرا ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے، اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک پائیدار اور منفعت بخش نوکری ملے۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، ہاں، مجھے معلوم ہے کہ وہ یہی کہتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، عام لوگ اسی چیز کی صلاح دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خیال برا نہیں، مگر عام طور پر لوگ اس رائے کا اظہار خوف کے تحت کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرا امیر ڈیڈ نے جواب دیا، وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ کمایا تو سماج میں تمہاری عزت نہ ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، وہ تمہیں چاہتا ہے اور تمہاری بہتری کے لیے ایسا کہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ خوف کسی حد تک ٹھیک ہے۔ تعلیم اور نوکری دونوں اہم ہیں، مگر ان سے خوف دور نہیں ہوتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہی خوف جو روزانہ اسے صبح اٹھاتا ہے تاکہ وہ چند ڈالر کما سکے، انتہائی شدت سے تمہیں اسکول جانے پر مجبور کراتا ہے۔ تو تمہارا مشورہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں پیسے کی طاقت پر حکم چلانے کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس سے خوف زدہ ہو۔ اور اسکولوں میں وہ یہ موضوع نہیں پڑھاتے، اور اسے جانے بغیر تم پیسے کے غلام بن جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ بات صاف ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا اور ہمیں وہ دیکھنے کے قابل بنانا چاہتا تھا جو نہ مسز مارٹن دیکھ پائی
نہ اس کے دوسرے ملازمین دیکھ سکے اور نہ ہی میرے ڈیڈ کو نظر آیا۔ جو مثالیں اس نے دی بظاہر سنگ دلی کی مظہر تھے، مگر میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا۔ اس دن میں وسط نظری سے ہمکنار ہوا اور مجھے وہ پندہ دکھائی دیا جو زیادہ تر لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے ہمہ وقت منتظر تھا۔ دیکھو، آخر کو ہم سب ملازمت پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کے معیار ایک جیسے نہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پندے سے بچنے کا موقع فراہم کروں۔ وہ پندہ جو خوف اور حرص نے مل کر تیار کیا ہے، انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرو، مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے روبوٹس میں بدلنے کا خواہش مند نہیں، کیونکہ اس سے ڈر اور طمع کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر اور طمع سے نجات حاصل کرنے سے پہلے ہی تم دولت مند ہو جاؤ تو اس صورت میں بھی تم غلام رہو گے، البتہ تمہاری مزدوری زیادہ ہوگی۔ اس پندے سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس کے لیے نہ تو مالیاتی خسارہ ذمہ دار ہے، نہ حکومت اور نہ امرا۔ یہ ہمارا خود کا پیدا کردہ خوف ہے اور جہالت جو ہمیں گرفتار بلا کرتی ہے۔ چنانچہ تم دونوں اسکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو اور ڈگریاں حاصل کرو۔ میں تمہیں اس پندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دوں گا۔ گمشدہ آنکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس کا کیریئر شاندار تھا، مگر اسکول نے اسے خوف سے بچنے اور پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ تم پیسے کے فقدان کے خوف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دولت کی خواہش ہماری فکر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مائک نے پوچھا۔ تمہیں کیسے لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سر نہیں اٹھایا؟ ہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے جذبات کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی بنا پر تمہارے رد عمل میں دیر ہوئی اور تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارے اندر موجود رہے گی۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور ہمیشہ یہی کرو اور کبھی بھی انہیں قوت فیصلہ پر حاوی ہونے کا موقع نہ دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کی اکثریت تنخواہوں کے چیک، تنخواہوں میں اضافے اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ خوف اور طمع کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ انہیں کدھر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھا گاڑی والا گدھے کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتا ہے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ گدھا گاڑی کے مالک کو تو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سراب کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر ہوگی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں نے بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں اور کھلونوں کے حصول کے بارے میں سوچا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے گدھے کے لیے گاجر ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، اور جو تم بڑے ہوں گے کھلونے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے۔ ایک نئی کار، کشتی، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکو۔ امیر ڈیڈ نے مسکرا کر کہا، ڈر تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور سنگلاخ چٹانوں میں لے جاتی ہے۔ یہی پندہ ہے۔ تو پھر بات کیا بنی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کو جہالت ہوا دیتی ہے۔ اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا خوف بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔
پیسہ گاجر ہے اور یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا تو وہ کبھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں امیر ڈیڈ نے ہمیں بتلایا کہ انسانی زندگی جہالت اور روشن خیالی کے مابین کشمکش کا نام ہے۔ اس نے ہمیں بتلایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ترک کر دے تو جہالت ڈیرا کر لیتی ہے، اور وہ کوشش ہے ہر لمحہ فیصلے کی سعی، اپنے ذہن کو کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا کشف۔ میری بات سنو، اسکول بہت ہی اہم ہے۔ اسکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو اور سماج کے مفید رکن بنتے ہو۔ ہر معاشرے میں استادوں، ڈاکٹروں، کاریگروں، آرٹسٹ، باورچی، تاجر، پولیس افسر، آگ بجھانے والوں اور فوجیوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مہارت انہیں اسکول میں سکھائی جاتی ہے تاکہ معاشرے پروان چڑھے اور خوشحالی ہو۔ امیر باپ نے کہا، بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسکولوں کو نقطۂ آغاز قرار دینے کے بجائے نقطۂ انجام قرار دیتے ہیں۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ حال ہوا۔ امیر ڈیڈ مسکرا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ اس دن کہا اس سے زیادہ تر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسا کہ بڑے اور عظیم استادوں کا شیوا ہوتا ہے کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ مدتوں رہنمائی کرتے ہیں، یہاں کہ ان کی وفات کے بعد بھی وہ یاد رہتے ہیں۔ اس کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ آج میں نے تھوڑی سختی کی ہے، اس نے کہا، مگر اس کی وجہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات چیت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مسز مارٹن کے متعلق سوچو، ہمیشہ گدھے اور گاجر کو یاد رکھو۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ ڈر اور لالچ جو احساس کی کڑی ہے تمہیں مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے خبردار رہو کہ موقع ملتے ہی یہ تمہاری سوچ پر پہرا بٹھا دے گی۔ خوف کے تحت زندگی گزارنا اور اپنے خوابوں سے بے خبری اختیار کرنا ظلم ہے۔ روپے کے لیے کام کرنا کہ اس سے تم وہ چیزیں خرید پاؤ گے جو تمہیں آرام و راحت دے گی، یہ بھی ظلم ہے۔ آدھی رات کو اچانک ہڑبڑا کر اٹھ جانا کہ واجبات کا خوف اچانک تم پر مسلط ہو گیا، زندگی گزارنے کا بدترین طریقہ ہے۔ تنخواہ کے چیک کے مطابق اپنے اخراجات کو میزان کرنا حقیقی زندگی سے بعید ہے۔ یہ سوچ کہ نوکری تمہیں تحفظ فراہم کرے گی خود فریبی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہی بندہ ہے جس سے جہاں تک ممکن ہو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ خود کو اس سے بچانا، خدارا پیسے کی غلامی قبول نہ کر۔ بیس بال ہماری میز کے نیچے آ گیا۔ امیر باپ نے اسے اٹھا کر واپس اچھال دیا۔ جہالت کا خوف اور طمع سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیسے کے بارے میں لاعلمی اور جہالت طمع اور خوف کو جنم دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں تمہیں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اپنے خاندان کو بہتر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اپنی فیس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج معالجے عام پبلک کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی صحت پیسے والوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر اپنی فیسیں بڑھاتے ہیں تو وکیل بھی اپنا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب وکیل فیس بڑھاتے ہیں تو اسکول ٹیچر بھی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر جلد ہی امیروں اور غریبوں کے درمیان اتنا بھیانک فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ افراتفری مچ جاتی ہے اور ایک اور بڑے تمدن کو لے ڈوبتی ہے۔ بڑی تہذیبیں محض اس لیے برباد ہوئی کہ امیر اور غریب کے درمیان تضاد حد سے تجاوز کر گیا۔ امریکہ اسی ڈگر پر چل رہا ہے اور ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے پر آمادہ ہے۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم صرف نام اور تاریخیں یاد کرتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے۔ کیا اس طرح قیمتیں زیادہ نہیں ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اچھی اور منظم حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ قیمتیں بڑھانے کے بجائے گھٹنی چاہیے۔ بے شک ایسا ہوتا نہیں۔ قیمتیں خوف اور لالچ کے باعث زیادہ ہوتی ہیں۔
اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ اگر اسکولوں میں لوگوں کو پیسے کے بارے میں پڑھایا گیا ہوتا تو پیسے کی افراط ہوتی اور قیمتیں گر جاتی، مگر اسکولوں میں لوگوں کو صرف پیسے کے لیے کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روپے پر کیسے نکیل ڈالی جائے۔ مگر ہمارے ہاں بزنس اسکولز بھی ہے۔ مائک نے پوچھا، کیا تم بزنس اسکول سے ماسٹر ڈگری لینے کے لیے مجھ پر زور نہیں دے رہے؟ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، مگر اکثر بزنس اسکول میں ملازمین کو ذرا بہتر طریقے سے حساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا شخص کاروبار میں ملوث ہو۔ یہ لوگ صرف اعداد پر نگاہ رکھتے ہیں، لوگوں کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں اور بالآخر کاروبار کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مجھے یوں پتہ ہے کہ میں بھی انہیں ملازم رکھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔